قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک مومن کی نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، نہ یہ مقیم کو معاف ہے، نہ یہ مسافر کو معاف ہے، نہ یہ بیمار کو معاف ہے، نہ تندرست کو معاف ہے، خواہ وہ امیر ہو خواہ غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کے اندر استقامت اختیار کرو، نماز کے اوپر دوام اور استمرار اختیار کرو، صرف میری یاد کے لیے۔ نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اللہ کی یاد ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، اور نماز انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اس بندے کو در در کے محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ آج جو در بدر بھٹکتے ہیں اور لوگوں کی محتاجیاں کرتے ہیں اور جگہ جگہ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، کاش یہ لوگ اللہ کے گھر میں آنا شروع کر دیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور ان کو آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ کو پتہ ہے آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ کی تبلیغ کے ساتھ صرف 80 لوگ تھے جو اسلام لائے، جو آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے اوپر مختلف طرح کے عذاب نازل کیے، اور فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ کبھی اس قوم کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، کبھی اس قوم کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی خون کی بارش ہوئی، کبھی آسمان سے پتھر اس قوم کے اوپر برسے۔ سب سے بڑا جو عذاب آیا، جو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ جس کی تفصیل موجود ہے، وہ عذاب وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح،
اے میرے پیارے نبی ایک بڑی کشتی تیار کروں جس کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کو بٹھا لینا اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا عذاب جو ہے وہ حق ہو چکا ہے، اب وہ آ کر ہی رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ جو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی تیار فرما رہے تھے، ایک بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے پیغمبر علیہ السلام جب اللہ کا عذاب آئے تو اس سے پہلے آپ مجھے بھی اطلاع دے دینا اور مجھے بھی اپنی کشتی کے ساتھ سوار کر لینا۔ آپ نے بے شمار مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا۔ جس وقت طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بڑھیا کو بتانا یاد نہ رہا، پہاڑوں تک جو ہے وہ پانی چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان جو تھا وہ اس طوفان کے اندر غرق ہو گیا۔ بڑی لمبی بات ہے۔ جب طوفان ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے بارے میں یاد آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف گئے اور آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت اور وہ بڑھیا جو تھی اس کی جھونپڑی اسی طرح صحیح سلامت ہے۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب سلام لی تو بوڑھیا عورت کہنے لگی کہ اے پیغمبر علیہ السلام کیا طوفان آنے والا ہے اور ہم کشتی کے اوپر چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا طوفان آ کر رک بھی گیا ہے اور جتنے کافر تھے پورے روئے زمین کے اوپر وہ تمام کے تمام ہلاک ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، تیری اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور یہ اس لیے حفاظت کی کہ تو اللہ کی یاد کے اندر مشغول تھی، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھی۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن ذرا غور کریں ہم اپنے حالات کی طرف کہ آج ہم اللہ کی طرف آ جائیں، آج اگر ہم گناہوں کو واقعی ہی چھوڑ دیں اور اللہ کا قرآن کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھنے سننے کی کوشش کریں اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں خود بھی آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، تو دنیا کے بڑے بڑے جو طوفان آنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی اس طوفانوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کے اوپر لاکھ دشمن حملہ کریں، لاکھ کسی کے حاسد پیدا ہو جائیں، لاکھ کوئی کسی کا رزق بند کر دیں، لیکن جب بندے کی اللہ کے ساتھ بنی ہوں اور اللہ کے ساتھ بندے کے معاملات درست ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور اس جگہ سے انسان کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ حدیثیں پڑھ کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے جو نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی کس قدر حفاظت فرمائی اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات سے بچایا۔ لیکن جو بے نمازی رہے، جنہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا، جن کے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہ نکلا، وہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہے، بیوی بچوں کے اندر مشغول رہے، اپنے دنیاوی کھیل کود کے اندر مشغول رہے،
تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آج تمہیں زیادہ کی لالچ نے ہلاک کر دیا ہے اور تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کاش تم اللہ کو یاد کرتے، کاش تم اس دن کو یاد کرتے کہ روز محشر کے جہاں گداد بواد اولی پرسش نماز بواد، کہ جب قیامت والے دن جان پگھل رہی ہوگی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہوں تو کیا وہ بندہ 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ بیل کچیر رہ سکتی ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل نہیں رہ سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت پرندے ہیں، انتہائی خوبصورت پرندے، وہ آتے ہیں اور سامنے کیچڑ ہیں اور کیچڑ کے اندر لت پت ہوتے ہیں، اپنے جسم کو آلودہ کر لیتے ہیں، گندگی کے اندر آلودہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، ساتھ ہی دریا تھا، اس دریا میں غوطے لگاتے ہیں تو پھر دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا مثال ہے؟ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، یہ حضور علیہ السلام جو آخری نبی ہیں ان کی امت کی مثال ہیں، یہ پرندے اس آخری امت کی مثال ہیں، اور یہ جو کیچڑ ہے یہ گناہ ہے، یہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور یہ جو صاف ستھرا پانی ہے، دریا ہے، یہ مثال ہے نمازوں کی، یہ مثال ہے نیکیوں کی، یہ مثال ہے تقوی اور پرہیزگاری کی۔ جب وہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے جسموں کو آلودہ کر لیں گے تو اس کے بعد جب وہ نماز ادا کریں گے تو الصلاۃ تہدم ما کان قبلہ، اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بعد جب انسان دوسری نماز پڑھے گا تو اس کے دوران جو صغیرہ گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو صاف فرما دے گا۔ یعنی یہ مثال ہے امت محمدیہ کی، جب وہ گناہ کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، گریہ زاری کریں گے، دعا مانگیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، نیکیوں کی برکت سے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ آج ہم لوگ کس قدر غافل ہو چکے ہیں، آج ہم لوگ کس قدر غفلت کے اندر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، اور قرآن پاک تو کئی دن ہو جاتے ہیں نہ ہم کھولتے ہیں نہ ہماری اولادیں قرآن کھولتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہاں کے لوگ بڑے حشاش بشاش تھے، کھا پی رہے تھے، کھیت ہرے، ہر چیز۔ آپ 3 سال کے بعد جب وہاں سے دوبارہ گزرے آپ نے دیکھا کہ حالات بدل چکے ہیں، وہاں کھیتیاں ویران ہو چکی ہیں، لوگوں کے جو محلات تھے تباہ و برباد اور ویران ہو چکے ہیں، لوگ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ آپ نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس بستی سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس نے یہاں کے کنویں سے پانی پیا اور جب اس کو پانی کھاری لگا اس نے دوبارہ اسی کے اندر کلی کر دی۔ اب اس پانی سے جو کھیت سیراب ہوئے وہ سارے کے سارے ویران اور بنجر ہو گئے۔ یہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے تو یہاں سے مکانات بیچ کر یا یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر چلے گئے۔ تو ذرا غور کریں، یہ پرانی امت کی مثالیں ہیں۔ اگر اس قوم کے اندر بے نمازی کی وجہ سے اتنی نحوست آ سکتی ہے تو آپ اس قوم کا اندازہ لگائیں
کہ جن کو نمازوں کی فکر ہی نہیں، بس یہ فکر ہے کہ کھانا صحیح بننا چاہیے، اولادیں وہ اعلیٰ ترین سکولوں کے اندر پڑھنی چاہیے، مکانات اچھے اور اعلیٰ ترین ہونے چاہیے، اور یہ فکر ہے کہ میں نے دو جمع دو چار میں نے کیسے کرنا ہے، میں نے پیسہ کیسے کمانا، میں نے کسی کو دھوکہ کیسے دینا، فریب کیسے دینا ہے۔ اگر اپنی اولادیں ہیں تو ان کو بھی یہی گر سکھائے جا رہے ہیں۔ اگر کالجز ہیں تو وہاں کی تعلیم کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرح کا جنازہ نکل چکا ہے کہ جو پڑھ کر جن کا قبلہ اور کعبہ وہ بیت اللہ حرم ہونا چاہیے تھا، بیت اللہ شریف ہونا چاہیے تھا، جن کی محبت کا مرکز و محور گنبد خضرا شریف ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ یورپ اور واشنگٹن اور امریکہ اور کینیڈا اس کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آمدنی زیادہ ہو جائے گی، ہمارے پاس گاڑیاں زیادہ ہو جائیں گی، ہم دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو ذرا صاحبو غور کریں، میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلی روایت ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے ایک عرض کی کہ میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے کفن دفن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ڈیوٹی لگائی کہ جائیں اور جا کر ان کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کریں، غسل کا انتظام کریں۔ جب شیخین وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو شخص فوت ہوا تھا وہ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ خنزیر کی طرح بن چکا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر دوبارہ عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنا لعاب دان کھاری کنووں کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا چہرہ جو دوبارہ صحیح کر دیا۔ جب اس کو غسل دیا، جنازہ جانے لگا تو پھر دیکھا کہ پھر دوبارہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے پوچھا، بتا تیرا والد کیا کرتا تھا؟ آخر تیرا والد ہے، اس کے اندر کوئی تو گناہ ہوگا، کوئی تو عیب ہوگا، بتا۔ تو بیٹا عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میرا والد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا والد نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کے اندر سستی کرتا، نماز کے اندر غفلت اختیار کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توجہ سے یہ بات سننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے صحابہ، دیکھا کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا اور عاجزی اختیار نہیں کرتا، دنیا کے اندر زندگی تکبر کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی اس کو رسوا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس بندے کو اب عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے لگے تو وہ بندہ جو ہے اس کے کفن کے اندر سے کوئی اس کا کفن حرکت کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ٹھہر جائیں ذرا، اور کہا اس کا کفن کھولا جائے، اس کا چہرہ کھولا جائے، دکھایا جائے۔ جب اس طرح کفن کھولا گیا تو ایک سانپ جو ہے اس نے اس کی گردن کو جو لپیٹا ہوا تھا اور وہ بار بار اس کے چہرے کے اوپر ڈنس رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کہ یہ جو سانپ ہے اس کو دور کرو۔ لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے اپنی طرف سے ہر طرح ممکن کوشش کی، لیکن سانپ جو اس بندے کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بتا تو صحیح یہ کرتا کیا تھا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا والد نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا والد شہوت پرست تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ سے مخاطب ہو کر کہتے تو چھوڑتا کیوں نہیں؟ سانپ جو ہے وہ بول کر عرض کرتا ہے کہ اے خلیفۃ الرسول
مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اور عذاب کی صورت میں اس کے اوپر مجھے مبتلا اور مسلط کر دیا ہے، تو اے خلیفۃ الرسول میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، آپ اسی طرح جنازہ پڑھائیں، اس کو قبر کے اندر دفن فرمائیں، اسی طرح قیامت تک میں اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہوں۔ آپ نے اسی طرح جنازہ پڑھا کر اس کو قبر کے اندر رکھا۔ میں نے کتابوں کے اندر بے شمار ایسے واقعات پڑھے، آپ دعوت اسلامی کی کتابیں احکام نماز پڑھیں، ہر گھر کے اندر جہاں باقی چیزیں ہونی چاہیے یہ کتاب بھی ہونی چاہیے، بندے کو پتہ چلے کہ ہم نے نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ کتنا بڑا فرض ہے ہمارے اوپر۔ ایک شخص تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی، اب اس نے جب جنازہ پڑھا اور دفن کر کے جب وہ گھر میں آیا تو اسے یاد آیا کہ میری کوئی چیز قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ وہ شخص دوبارہ پلٹا اور دوبارہ واپس جا کر اس نے قبر کھودی اور اپنی وہ قیمتی چیز نکالنے لگا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس قبر کے اندر سے آگ کے شعلے ہیں اور وہ میت اس کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ یہ ڈر کر پیچھے ہو گیا اور آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں تو ہی بہتر جانتی ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ کیا کام کرتی تھی، اس کے اندر کیا برائی تھی، مجھے برائی بتاؤ۔ ماں کو ساری صورتحال بتائی تو ماں کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں اپنی بیٹی کو نماز کا حکم دیتی تھی، نماز کے لیے کہتی تھی، لیکن یہ میری سنی انسنی کر دیتے ہیں اور نماز کے اندر غفلت اختیار کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے بیٹا کہنے لگا کہ اسی وجہ سے اب وہ قبر کے اندر گئی ہے اور قبر کے اندر آگ کے شعلے پیدا ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں کہ آج ہم کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں، آج ہماری زندگیاں کس قدر غفلت کے اندر گزر رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، باہر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ کسی بات کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہنسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ان لوگوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے یاد، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کے اندر رونے کا وقت نہیں آیا، پگھلنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، ذرا غور کرے کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور یہ تعلیم امت ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کوئی بات کی، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے چلے گئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو تکلیفیں پہنچی، وَالضَّرَّاءُ، اور ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، ایمان والے بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب ہمارے پاس آئے گی، تیری مدد ہمارے پاس کب آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ وہ چیر دیا گیا اور نوچ دیا گیا اور ان کے سروں کے اوپر آرے تک چلائے گئے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی مصیبتوں کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اتنے استقامت پسند تھے، اتنے دیندار تھے کہ اگر ان کے سامنے کھولتے ہوئے پانی کے کڑا بھی رکھے گئے اور ان کو کہا گیا اسلام کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جواب یہ ہوتے تھے، ہم نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ،
پھر ان لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا، اپنے فرشتوں کو نازل کیا، اپنی رحمتوں کی بارشیں اللہ نے ان کے اوپر کی جو لوگ اللہ کے احکامات کے پابند تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں ایک بات اس کے بعد صرف کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے بات چھوڑ دینی ہے۔ اب دیکھیں کہ کل عصر کا وقت تھا، میں فجر کے وقت بھی یہ بات کر رہا تھا، بالکل جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا، یہ بزرگ یہاں پہ ہے، لیکن ایک بندہ بھی اس وقت نہیں تھا۔ اس کے بعد 2-3 بندے آئے ہیں تو نماز پڑھی ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے جو آئے۔ 2 دن پہلے عصر کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے باقاعدہ ٹائم ہو گیا 3-4 منٹ اوپر ہو گئے، پھر انہوں نے سپیکر چلا کے اعلان کیا ہے کہ یار کوئی ایک بندہ تو کم از کم اللہ کے گھر کے اندر آ جائے۔ اب یقین کریں بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی تکلیف والی بات ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اسی کے اوپر بات کی، آج میں کسی اور موضوع پہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی ہیں، کتنی باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اوقات دنیا ہی کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، دنیا ہی کے اندر وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ مروان ایک گورنر تھا تو وہ اپنے، میں اس کے بات نہیں کرتا، لیکن اس کے دور کے اندر ایک شخص نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اے مروان یہ جو تو موسیقی سنتا ہے نا، کسی عالم دین نے فتویٰ دیا کہ اے مروان یہ جو تو موسیقی وغیرہ سنتا ہے، یہ آلات وغیرہ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے، تو لہذا تو یہ موسیقی نہ سنا کر۔ کھل کر جرت کر کے اس کے سامنے جب مسئلہ بیان کیا، مروان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا کہ بھوکا شیر ہو اور اس شیر کے سامنے اس عالم دین کو پھینک دیا جائے۔ اس نے جرت کیسے کی ہے میرے سامنے یہ بات کرنے کی، یہ اس کی بات میری طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہے۔ کہتے جب اس کو بھوکے شیر کے آگے رکھا گیا تو شیر جو ہے اس عالم دین کے قدم جو ہے وہ چاٹنے لگا۔ عالم دین نے یہ صرف کہا تھا میری صرف ایک شرط ہے، اس پنجرے میں جانے سے پہلے مجھے وضو کی اجازت دی جائے، مجھے وضو کی اجازت دے دی جائے۔ وضو کیا، پنجرے کے اندر چلے گئے، شیر پاؤں چاٹنے لگا۔ کبھی وہ عالم دین وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ مروان نے اگلے دن پوچھا کہ اس کا کیا حال ہوا، شیر نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ تو پنجرے کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے عالم دین۔ کہا یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے، کیا شیر بھوکا نہیں تھا؟ کہا شیر تو بھوکا تھا پر ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری رات عالم دین اللہ کی عبادت کے اندر رہا، وظیفہ کرتا رہا، اور شیر جو ان کے پاؤں چاٹتا رہا۔ کہا اس کو پنجرے سے باہر نکالو۔ پنجرے سے باہر نکال کے سامنے کھڑا کیا، پوچھا بتا کہ یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ عالم دین کہنے لگا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے دل کے اندر کسی انسان کا ڈر پیدا ہو جائیں، کسی چیز کی وحشت پیدا ہو جائیں اور دہشت اس کے دل کے اندر آئے، اس بندے کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لیں۔ فوراً کیا کر لے؟ وضو کر لیں۔ مجھے بس سرکار کی یہ ایک حدیث یاد تھی کہ جس کے اوپر میں نے سچے دل سے عمل کیا اور میں نے وضو کر کے پنجرے کے اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے میری ساری رات حفاظت فرمائی ہے۔ اگر ایک بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے اس کی اتنی برکت ہو سکتی ہے، تو جو بندہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو اللہ اس کو کتنی کتنی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام سنیں۔ آپ ایک مرتبہ آپ کا دل کیا ایک عیسائی ہے پادری، وہاں پر تبلیغ کے لیے جائیں اس کے گرجا گھر میں۔ آپ جب گئے اسے پتہ چلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ بند کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کافی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو آئے تھے تجھے تبلیغ کرنے کے لیے، تیرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور تو نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اتنی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ وہ پادری کہنے لگا جب آپ آئے تھے نا تو میں نے آپ کے چہرے کے اوپر ایک روب دیکھا تھا، ایسا روب جو شیر جیسا ہوتا اور بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی تھی، تو میں فوراً اندر کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں نے تورات کھولی اور تورات پڑھی تو تورات کے اندر لکھا ہوا تھا جس بندے کو کسی سے کوئی وحشت ہو، کس بندے کو کسی سے کوئی ڈر ہو، وہ بندہ وضو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اسی وقت ختم کر دے گا۔ تو لہذا میں نے وضو کیا
तो फिर मैं आपके सामने आया हूँ तो अल्लाह ने मेरे अंदर कोई हिम्मत पैदा फरमाई है। सामीन मोहतरम, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में आता है वज़ू फरमा रहे थे, एक शख्स आकर हौज़ के ऊपर वज़ू करने लगा। अल्लाह ने इतनी बसारत दी थी, आपने उसको कहा कि तू ज़िना ना किया कर, उसने तौबा की। एक और शख्स आया, आपने कहा कि तू शराब ना पिया कर। एक तीसरा शख्स आया, वज़ू करने लगा, और जो नबी पाक ने फरमाया बंदा वज़ू करता है तो वज़ू के पानी के साथ इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। तीसरा बंदा था, वो माँ बाप की नाफरमानी करता था, फरमाया कि तू आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी ना किया कर, तेरा सारा गुनाह मेरे ऊपर ज़ाहिर हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गया, आसमानों पर वापस आए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने से पूछा, बिलाल बता कौन सा तू अमल करता है कि जन्नत के अंदर गया था, तेरे कदमों की आहट मैंने अपने आगे आगे सुनी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जब नमाज का वक़्त आता है ना तो मैं अच्छे तरीके के साथ आपकी सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर लेता हूँ और वक़्त से पहले जमात के लिए हाज़िर हो जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें यह मकाम अता फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा, उनके वज़ू वाले आज़ाद चमकते होंगे, चमकते हुए आज़ा की वजह से मैं उनको पहचान लूँगा। तो साहिबों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, इतनी हदीसें और भी ज़्यादा, जितना मर्जी बंदा बयान लंबा कर ले, 2 बजे जमात करानी हमने, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि यहाँ पर जब इतनी बड़ी महल्ले की मरकज़ी मस्जिद मुद्दखलील की और जमात के लिए ऐलान किया जाए कि कोई एक बंदा ही आ जाए और आकर नमाज़ पढ़े। चलो कम अज़ कम बंदा दुनिया के अंदर सारा कुछ करता है, लेकिन जमात का तो याद रख लें। अपना ये तो कंसेप्ट ना बनाएं कि अजान हो रही है, हम फिल्म देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें। नहीं, उसी वक़्त आप ही नमाज के लिए आएँ, अपनी औलादों को भी नमाज के लिए लेकर